ہمیں دوسروں سے زیادہ اپنوں سے ڈر لگتا ہے کہ ہمارے اپنے کہیں یہاں پر بی جے پی کی گورنمنٹ نہ بنوا دے، ان سے ڈر لگتا ہے، ان سے۔ اس وقت عقل مندی کی ضرورت ہے، عقل مندی سے کام لینے کی، لیکن دولت کے نشے میں آدمی اپنی عقل بھول جاتا ہے، تعجب ہے یار، جرجیت صاحب مودی اور یوگی کے خلاف بولیں تو کیس نہیں ہوتا ہے، اور ہم اپنے کسی مسلمان بھائی کے خلاف بول دیں تو کیس ہو جاتا ہے، اور وہی لوگ کیس کرتے ہیں بی جے پی اور آر ایس ایس والے کے، تم اس آدمی کے خلاف کیوں بولے، اس کا مطلب کیا ہے؟ تصور کریے آپ، حکومت کے خلاف بولوں تو کیس نہیں ہوتا ہے، اور جو لوگ حکومت کی مدد کر رہے ہیں ان کے خلاف اگر بول دوں تو کیس ہوتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم دودھ پیتے بچے نہیں ہیں، بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں، اتنی عقل ہے میرے اندر، یہ معلوم ہے جو لوگ ہم ہی جیسے کسی مسلمان سے جڑے ہوئے ہیں ان کو برا لگ رہا ہوگا مولانا صاحب ہمارا کھیل خراب کر دیا ہے، کھیل جو گندا کھیل کھیلا گیا ہے بہار کی سرزمین پر، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس کھیل سے ہماری بنگال کی سرزمین کو پاک و صاف رکھے۔ پورے ہندوستان میں کہیں پروگرام نہیں، بمبئی والے کہتے نہیں مولوی صاحب ابھی نہیں بلا سکتے، یو پی میں ایک پروگرام نہیں ہو رہا، اور بہار والے تو آج ہی آئے تھے پروگرام لینے کے لیے، ہم نے کہہ دیا بھیا میں نہیں کروں گا بہار میں، اور بنگال ابھی چل رہا، پورے ہندوستان کے اندر بھی صرف بنگال چل رہا، اللہ کا شکر ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے میرے بھائیوں، آپ خوش نصیب ہیں، خوش نصیب۔ ہم لوگوں سے پوچھئے کہ ڈر لگتا ہے رات میں سو رہے ہیں گھر پر کہ کوئی فرضی مقدمہ لے کر پولیس نہ آ جاؤ، ٹھونک نہ دے جیل کے اندر جاؤ، اور ایک بار جب کر دیا تو اتنے کیس لاد دیتی ہے کہ آپ زندگی بھر ضمانت نہیں کر پائیں گے، مرتے رہو سڑتے رہو، یہ نکلے تو دوسرا نکلے تو تیسرا، آپ کو 20 سال کے بعد ڈگری ملے گی، کورٹ کہے گی باعزت بری، کوئی جرم نہیں پایا گیا، لیکن 20 سال تک مولانا جرجیت صاحب زندہ بھی رہیں گے کہ نہیں رہیں گے اس کی کوئی گارنٹی نہیں، ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ ہاں تو میرے بھائیوں کیا کہہ رہا تھا، سچی بات الگ ہوتی ہے اور درست بات الگ ہوتی ہے۔ مولانا جرجیت صاحب کو پولیس ڈھونڈ رہی ہے لیکن پہچانتی نہیں ہے، پکڑ رہی ہے، وارنٹ نکلا جرجیت صاحب کا، جرجیت صاحب پینٹ شرٹ پہنے ہوئے، ٹوپی اتارے ہوئے ہیں، اور انہی کے پاس پولیس آگے پوچھ رہی ہے مولانا جرجیت کو دیکھا، مجھے سے پوچھ رہی ہے، اور میں بہت سچا انسان، میں چاہتا ہوں کہ جھوٹ بھی نہ بولوں اور نام بھی نہ بتاؤں، اب ایسا کون سا راستہ استعمال کروں؟ تو مولانا جرجیت نے 2 قدم پیچھے ہٹ گئے، پولیس والے سے پوچھا جی کیا کہہ رہے ہو؟ 2 قدم ہٹ گئے ہوں، پھر پولیس والے سے پوچھا جی کس کو پوچھ رہے ہیں؟ مولانا جرجیت کو دیکھا، ابھی تو یہی تھے، 2 قدم ہم ہٹ گئے، اور پھر ہاں کیا پوچھا آپ نے؟ کہ مولانا جرجیت کو دیکھا، ابھی تو یہیں تھے، اب وہ کیا سمجھا رہے ابھی تھے، بچ گئے، جھوٹ نہیں ہے، حقیقت دیکھا جائے دماغ سے سوچو تو یہ جھوٹ نہیں ہے، لیکن قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھا جائے تو یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے، کیونکہ اس نے مولانا جرجیت کو پوچھا اور آپ جانتے ہیں کہ وہ کیا پوچھ رہا ہے اور کس کو پوچھ رہا ہے، آپ کا جواب سیدھے سیدھے یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہاں میں ہی ہوں، آپ نے کہا ابھی تو یہاں تھے، آپ نے اس کی بات کا سیدھے سیدھے جواب نہیں دیا، گھما کے جواب دیا۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ جب بھی بولو تو سیدھے سیدھے بولو، درست بولو، یہاں یہ نہیں کہا جا رہا کہ سچ بولو۔ مولانا جرجیت صاحب کوئی بزنس کرتے ہیں، مال لاتے ہیں، مالدہ بیچتے ہیں، کلیہ چک بیچتے ہیں، اب ہمارے اٹاوا میں کوئی آدمی مجھ سے کہتا کہ صاحب مال لے کے، ارے کل کہاں تھے؟ میں نہیں بتانا چاہتا کہ کلیہ چک تھا، میں نہیں بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں مالدہ تھا، اب وہ پوچھ رہا ہے کہ بتاؤ کل کہاں تھے، 12 بجے آپ کہاں تھے؟ میں جھوٹ بھی نہیں بولنا چاہتا ہوں، میں نے اس کو کہہ دیا زمین کے اوپر تھا، آسمان کے نیچے تھا۔ حقیقت میں دماغ لگا کے دیکھا جائے تو یہ جھوٹ نہیں ہے، ارے میں تھا تو زمین کے اوپر ہی تھا اور آسمان کے نیچے ہی تھا۔
لیکن سچائی یہ ہے کہ یہ جھوٹ ہے، کیونکہ یہ تو وہ بھی جانتا ہے کہ آپ زمین کے اوپر تھے اور آسمان کے نیچے تھے. وہ یہ نہیں جاننا چاہتا ہے کہ آپ کس زمین کے، اور یہ جاننا چاہتا ہے کہ آپ دن کے 12 بجے کون سے شہر میں، کون سے مارکیٹ میں، کون سے بازار میں تھے. آپ کو اگر نہیں بتانا ہے تو صاف کہہ دیجئے کہ میں نہیں بتا سکتا، میں کہاں تھا میں آپ کو نہیں بتا سکتا. اس میں کوئی برائی نہیں ہے، آپ سچ بول دیجئے میں آپ کو نہیں بتا سکتا، میں نہیں بتاؤں گا. لیکن آپ یہ مت کہیے زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے. اس طریقے سے بہت سے لوگوں نے بہت سے مسئلے حل کر دیے، بہت سے بڑے بڑے مسئلے حل ہو گئے. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اے اہل ایمان اللہ سے ڈرو اور جب بھی بات کرو تو درست بات کرو، سیدھی بات کرو. قولا سدیدا، سدید تسدید السہم. کبھی آپ نے تیر کو دیکھا؟ تیر اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ سہم. کمان میں لگایا، اب اس راٹ میں ہمیں مارنا ہے. یہ ٹیوب لائٹ جو جل رہی ہے، کمان سے تیر کو ہم نے چھوڑا تو تیر بالکل سیدھے جائے گا، سیدھے، ادھر ادھر نہیں ہوئے گا، سیدھے جائے گا اور ٹیوب لائٹ سے ٹکرائے گا، ٹیوب لائٹ پھوٹ جائے گی. تو جیسے کمان سے تیر نکلتا ہے وہ بالکل سیدھے نشانے پر جاتا ہے، ایسے ہی تمہارے منہ سے جو بات نکلے وہ سیدھے کہنے والے کی مرضی کے مطابق ہو، اس کے پوچھنے کے موافق ہو، دائیں بائیں نہیں. یہ ہے تقوی، یہ ہے پرہیزگاری. سیدھے سیدھے بولیے، گھما پھرا کے نہیں، گھما پھرا کے نہیں. جیسے شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمت اللہ علیہ جب 12 سال کی عمر میں تھے اور قافلے کے ساتھ سفر کر رہے تھے، چوروں نے قافلے کو لوٹا تو ان سے پوچھا 12 سال کے بچے سے، عبد القادر جیلانی سے، تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ اس نے کہا ہاں ہے. کیا ہے؟ سیدھے سیدھے جواب، 40 اشرفیاں ہیں. کہاں ہیں؟ میرے کرتے کے استر میں، یہاں میری ماں نے سل دی ہے. پھاڑ کے دیکھا تو 40 اشرفی. بیٹا تم نے سیدھے سیدھے بتا دیا، صاف صاف بتا دیا، تمہارے اوپر تو مجھے شک بھی نہیں ہو سکتا تھا، تم نے صاف صاف کیوں بتا دیا؟ اس بچے نے کیا کہا؟ چلتے وقت میری ماں نے مجھے نصیحت کی تھی کہ بیٹا حالات چاہے کتنے خراب ہوں لیکن کبھی جھوٹ مت بولنا. ماں اپنے 12 سال کے بچے کو چھوڑ رہی ہے اور قافلے کے حوالے کر رہی ہے تو اپنے 12 سال کے بچے کو تقوی کا درس دے رہی ہے، اللہ سے ڈرنے کا درس دے رہی ہے. آج کل کی مائیں اپنے بچوں کو 12 سال کی عمر میں پینٹ کی چین کھول کے کھڑے ہو کے پیشاب کرواتی ہے نالی میں. یہ آج کل کی مائیں ہیں. کہاں سے ان کے اندر ڈر پیدا ہوگا؟ وہ 12 سال کا بچہ اور اس کی ماں کہہ رہی ہے بیٹے حالات چاہے کتنے خراب ہوں لیکن کبھی جھوٹ مت بولنا. اور اللہ نے اس بچے کو جب سچ بولنے کی توفیق دی اور درست بات کہنے کی توفیق دی تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ چوروں کے سردار پر، ڈاکوؤں کے سردار پر اس کا ایسا اثر پڑا کہ اس نے کہا اے اللہ، اس بچے نے راستے میں اپنی ماں کا اتنا کہنا مانا، اتنا کہنا، اور ہم تو آج تک تیری نافرمانی کرتے آئے ہیں، مجبور لوگوں کا مال لوٹتے آئے ہیں، بے کس اور بے سہارا لوگوں کو ہم نے اور بے سہارا کر دیا ہے. اے اللہ سے ہم توبہ کر رہے ہیں اور سب کا لوٹا ہوا مال ان کو واپس کر دیا. میرے پیارے ساتھیوں، اور وہ سب پکے سچے نمازی بن گئے، پرہیزگار بن گئے، متقی بن گئے. یہ ایک 12 سال کے بچے کو اس کی ماں نے جو نصیحت کی تھی اس نے اس پر عمل کر کے دکھایا. یہ ہے تقویٰ، یہ ہے پرہیزگاری جو ہماری زندگیوں میں نہیں آتا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. اب ایک اور آیت سنیے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے ایمانوں والو، اے اہل ایمان، اللہ سے ڈرو اور سوچو، غور کرو کہ کل قیامت کے دن کے لیے تم نے کیا تیاری کی ہے. کل قیامت کے دن کے لیے تم نے کیا تیاری کی ہے. یحییٰ ابن ایوب خراسان کے دروازے کے باہر بیٹھ جاتے ہیں. خراسان کے دروازے کے پاس ایک قبرستان ہے، اور سنیے بڑا دلچسپ واقعہ سنا رہا ہوں آج آپ کو. خراسان کے دروازے پر بیٹھ گئے، روزانہ یہ بیٹھ جاتے تھے اور وہاں سے قبرستان سامنے دکھائی دیتا تھا. یہ روزانہ رات میں خراسان کے دروازے پر بیٹھ جاتے تھے اور رات کے اندر قبرستان کا دیدار کرتے تھے. قبرستان
قبرستان کا دیدار کرتے تھے، اندھیرے میں قبروں کو دیکھتے تھے اور اپنی موت کو یاد کرتے تھے کہ ہمیں بھی ایک دن یہاں آنا ہے، ہمیں بھی ایک دن یہاں دفن ہونا ہے۔ ہم اور آپ بھی تو مٹی دینے جاتے ہیں، ہم اور آپ بھی تو قبرستان سے گزرتے ہیں، لیکن کبھی موت نہیں آتی، کبھی یاد نہیں آتی، مٹی بھی دیتے اور ہنستے بھی، مٹی بھی دیتے جا رہے ہیں، کھلکھلا بھی رہے، کوئی موت کا احساس نہیں ہے۔ یحییٰ ابن ایوب روزانہ قبرستان اندھیرے میں بیٹھتے اور قبروں کا دیدار کرتے اور اپنی موت کو یاد کرتے۔ ایک دن بیٹھے ہوئے قبرستان پر بیٹھے، دروازے پر بیٹھے ہوئے، جب رات کافی گزر گئی، 2/3 رات گزر گئی، 2 حصے رات کے گزر گئے، سائیں بیتنے لگی، جنگل قبرستان کے اندر اندھیرا چھا گیا، تو یحییٰ ابن ایوب اب قبروں کو دیکھ رہے ہیں، ایک دن ہمیں بھی یہاں آنا ہے۔ اچانک ان کی نظر قبرستان پر ایک آدمی پر پڑی جو کمبل اوڑے ہوئے ہیں، اپنے سر پر کمبل ڈالے ہوئے ہیں اور اپنی آنکھوں کے علاوہ پورا چہرہ چھپائے ہوئے ہیں اور کمبل اوڑے ہوئے ہیں۔ وہ کبھی اس قبر کو دیکھتا، آگے بڑھتا، دوسری قبر کو دیکھتا، پھر آگے بڑھتا، تیسری قبر کو دیکھتا، پھر آگے بڑھتا، چوتھی قبر کو دیکھتا، پھوٹی ہوئی قبر ہے، ٹوٹی ہوئی قبر ہے، پھوٹ گئی ہے، ٹوٹ گئی ہے، اس قبر کو دیکھ کر وہیں پر بیٹھ جاتا ہے، چہرہ چھپایا ہوا ہے، آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، اور اس طرح بیٹھ جاتا ہے، اس پھوٹی ہوئی قبر کو رات میں بیٹھ کے دیکھ رہا ہے۔ یحییٰ ابن ایوب کہتے ہیں، اللہ یہ کون آدمی ہے جو رات کے اندھیرے میں اتنی قبروں کو دیکھنے کے بعد ایک قبر پر جا کر بیٹھ گیا ہے، دیکھیں یہ اتنی رات میں کیا کرتا ہے۔ یحییٰ ابن ایوب اٹھتے ہیں، چلے اس آدمی کے پاس، یہ قبر کے پاس بیٹھ کر کیا کر رہا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ وہ آدمی پھوٹ پھوٹ کے رو رہا ہے، آنسو سے رو رہا ہے، اس کے آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں اور ان ہڈیوں کو دیکھ رہا ہے، ٹوٹی پھوٹی ہڈیوں کو دیکھ کر کہتا جا رہا ہے، اے ہڈیوں کل تم میرے جیسی تھی اور کل میں تمہارے جیسا ہو جاؤں گا، اے ہڈیوں کل تم میری طرح تھی اور کل میں تمہاری طرح ہو جاؤں گا، اے ہڈیوں کل تم میرے جیسی تھی اور کل میں تمہارے جیسا ہو جاؤں گا۔ وہ یہ وظیفہ پڑھ رہا ہے، یہ گاتا جا رہا ہے، یہ کہتا جا رہا ہے، لیکن ہے کون؟ یہ تو چہرہ چھپائے ہوئے ہے۔ یحییٰ ابن ایوب کہتے ہیں کہ میں اس کے قریب گیا، میں بیٹھ گیا، میں اس کی شکل دیکھنا چاہتا تھا، جیسے ہی میں نے اس کی پیٹھ پر پیچھے سے ہاتھ رکھا، سنو پیچھے سے، تو اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا، جب اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو اس کے سر سے کمبل نیچے گر گیا، اس کا چہرہ مجھے دکھائی دیا، مجھے پہچاننے میں دیر نہ لگی، یہ میرے بچپن کا دوست نکلا، یہ سعدون نکلا، یہ میرے بچپن کا دوست ہے، لیکن یہ رات میں اس پھوٹی ہوئی قبر کے پاس آ کر روتا تھا، اس کا علم مجھے بھی نہیں تھا۔ اس سعدون کو میں پہچان گیا، میں نے کہا سعدون یہ کیا حال ہے تمہارا، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ سعدون کہتے ہیں اے یحییٰ آج ان مردوں کی حالت دیکھ کر رو لینا اس دن کے رونے سے بہتر ہے، کل جب ہمارے پاس عمل کی کمی ہو اور میدان محشر میں ہمیں رونا پڑے، اس دن رونے سے بہتر ہے آج ان مردوں کی حالت کو دیکھ کر رو لو اور عبرت حاصل کر لو، کچھ تقوی اختیار کر لو، اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کر لو۔ سنو یہ چلے گئے، ان کے عمل ان کے ساتھ ہیں، ان سے عبرت حاصل کر لو۔ اے یحییٰ اس دن کیا ہوگا؟ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ جب ہمارے صحیفے کھولے جائیں گے، ہمارے رجسٹر کھولے جائیں گے، نام اعمال ہمارے ہاتھوں میں دیا جائے گا، اس دن ہمارا کیا ہوگا؟ اس دن ہمارا کیا ہوگا؟ ہم اچھے عمل کی وجہ سے جنت میں جائیں گے یا برے عمل کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے؟ یحییٰ کہتے ہیں کہ
اتنا سننے کے بعد سعدون کی بات یحییٰ رونے لگے، اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ روتے روتے بے ہوش ہو گئے۔ سعدون ان کے پاس بیٹھ گئے، وہ بے ہوش ہے، پانی کے چھینٹے مار رہے ہیں، ہوش نہیں آ رہا ہے۔ سعدون جو کمبل اوڑھے ہوئے تھے اس کمبل کے کونے سے ان کے سر کو پوچھتے جا رہے ہیں، پانی کا چھینٹا مارتے جا رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد یحییٰ ابن ایوب کو ہوش آیا تو حضرت سعدون نے کہا، آئے یحییٰ تمہیں ہوش کیوں آ گیا؟ کاش تم آج مر جاتے، ان مردوں کی حالت کو دیکھ کر جو روئے تھے، اگر آج تمہیں موت آ جاتی تو تم سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں ہوتا، تم سے زیادہ خوش نصیب آج کوئی نہیں ہوتا۔ اے یحییٰ تمہیں ہوش کیسے آ گیا؟ تمہیں ہوش کیوں آ گیا؟ آج اگر تم مر جاتے تو یہ موت تمہاری اللہ کے ڈر سے ہوتی، اللہ کے خوف سے ہوتی، اور آج تم سے زیادہ خوش نصیب کوئی نہیں ہوتا۔ میرے پیارے ساتھیوں، لوگ اپنے مرنے اور گلنے اور سڑنے کو نہیں بھولنا چاہیے۔ ہمارے اور آپ کی باڈی کے ساتھ وہی سب کچھ ہوگا جو اوروں کے ساتھ ہو رہا ہے، جو آیا ہے وہ ایک دن جائے گا۔ اس لیے کامیاب وہ ہے جس نے اپنی زندگی کو تقوی سے لیس کر لیا، تقوی سے مزین کر لیا اور تقوی سے بھر لیا۔ آپ کو معلوم ہے لفظ ایمان صرف اسلام کے اندر ہے۔ اگر آج کوئی ہندو یا کوئی سکھ یا کوئی جینی، کوئی عیسائی، کوئی یہودی اگر آج کسی کا لوٹا ہوا یا کسی کا مال جو اس کو مل گیا ہو وہ واپس کر دے دوسرے کو، تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ بڑا ایماندار آدمی ہے۔ ہندو بھی کیا کہتا ہے؟ یار بڑا ایماندار ہے، جبکہ لفظ ایمان ہندو دھرم کے اندر نہیں ہے، جینی میں نہیں ہے، سکھ میں نہیں ہے۔ ایمانداری اور امانت داری اگر کسی مذہب نے سکھلائی ہے تو وہ اسلام ہے۔ کوئی فائدہ نہیں ہے جلسے کرانے سے اور تقریر کرانے سے اگر ہمارے اندر ایمانداری اور امانت داری پیدا نہیں ہو رہی ہے تو۔ آپ کو معلوم ہے سوریے جاپان کی راجدھانی کیا ہے؟ ٹوکیو۔ ٹوکیو کے اندر ایک جاپان کا رہنے والا ایک ٹیکسی ڈرائیور، اور سنو ٹیکسی ڈرائیور مسلمان نہیں ہے، غیر مسلم ہے، نان مومڈن ہے۔ ہندوستان کا ایک آدمی ٹوکیو اترتا ہے، ایئرپورٹ پہنچتا ہے، ایئرپورٹ سے باہر نکلتا ہے، یہ ٹیکسی ڈرائیور اس کا استقبال کرتا ہے اور وہاں کسٹمر کے سامنے سر جھکانے کا رواج ہے۔ آئیے جی حضور آئیے۔ ٹیکسی ڈرائیور غیر مسلم ہے، پوچھا صاحب کہاں جانا ہے؟ اس نے بتایا یہاں فلاں فلاں ہاسپٹل ہے، اس ہاسپٹل کے سامنے ایک انسٹیٹیوٹ ہے، مجھے وہیں جانا ہے۔ کہا یہ صاحب بیٹھ جائیے۔ اس نے اس کو بٹھا لیا۔ ٹیکسی ڈرائیور نے، سنو مسلمان نہیں ہے، میں بار بار یہ جملہ بول رہا ہوں تاکہ ہم اپنے اندر جھانک کر دیکھیں، ہم اپنے اندر جھانک کر دیکھیں، وہ مسلمان نہیں ہے۔ اس نے اس آدمی کو اپنی گاڑی میں بٹھایا، ٹیکسی میں سوار کیا اور میٹر آن کر دیا۔ چلیے یہ چلنے لگا۔ 5 منٹ چلنے کے بعد ڈرائیور نے میٹر آف کر دیا، اوپر کر دیا اور چل رہا ہے۔ 3-4 کلومیٹر تک چلنے کے بعد اس نے میٹر کو پھر آن کر دیا اور منزل مقصود پر لایا، اس کو اس ہاسپٹل کے پاس پہنچا دیا۔ یہ آدمی ٹوکیو کے اس نان مومڈن آدمی اس ٹیکسی ڈرائیور کی زبان نہیں سمجھتا ہے، کچھ کہنا چاہتا ہے لیکن وہ نہیں سمجھ رہا ہے، اور وہ جو کہہ رہا ہے وہ یہ نہیں سمجھ رہا ہے، یہ بار بار کہہ رہا ہے کہ تم نے میٹر کیوں آف کیا، پھر آن، لیکن وہ نہیں سمجھ رہا ہے، چلائے چلا جا رہا ہے۔ جب منزل مقصود پر آ گیا تو اس نے میٹر میں جو بل دیکھا، کہا اتنا بل، وہاں بھیڑ لگ گئی۔ جو انڈیا سے آدمی گیا تھا اس آدمی کو لینے والے لوگ آ گئے،
اس آدمی نے ان سے کہا ذرا اس سے پوچھو کہ اس نے تھوڑی دور چلنے کے بعد میٹر کیوں آف کر دیا، اور 3-4-5 کلومیٹر کے بعد اس نے میٹر کو آن کر دیا۔ اس نے 3-4-5 کلومیٹر جو آف میٹر کیا اس کا بل نہیں لیا ہے، ہم تو اس کو پورا بل پورا پیمنٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس نے میٹر آف کر کے تھوڑی دیر کے بعد آن کیا ہے۔ اس سے پوچھو کہ اس نے ایسا کیوں کیا ہے۔ ٹیکسی ڈرائیور سے جب پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا ہے تو اس نے کہا صاحب میں جب لے کے چل رہا تھا اپنے کسٹمر کو تو مجھے جہاں سے موڑنا تھا، جس چوراہے سے موڑنا تھا، میں چوک گیا اور میں تھوڑا سا آگے نکل گیا۔ اب اگر پیچھے آتا تو مجھے بھاری جرمانہ دینا پڑتا، اس لیے مجھے آگے ہی بڑھنا تھا، اور آگے بڑھنے کے بعد جو ٹرن ہمیں لینا تھا وہ 3-4-5 کلومیٹر سے پہلے نہیں تھا، اس لیے میں نے میٹر آف کر دیا کیونکہ یہ میری غلطی تھی، یہ میری چوک تھی۔ تو میں اپنی غلطی اور اپنی چوک کا پیمنٹ اس سے کیسے لے لوں؟ تو 4-5 کلومیٹر جو میں لے کے چلا اس کو، اور جب پھر میں اسی موڑ پہ آیا جہاں آنا تھا وہاں پھر میں نے میٹر آن کر دیا، اور جو 5 کلومیٹر جو میں نے مزید اس کو لے کے چلا وہ میری غلطی تھی، اس لیے میں اپنی غلطی کا بل اس سے نہیں لے سکتا۔ صاحب یہ ہم نے نہیں سیکھا ہے، یہ میری ماں اور باپ نے نہیں۔ ایمان وہی نہیں ہے جو ہم کلمہ پڑھنے کے بعد استعمال کرتے ہیں۔ اس آدمی نے 40 دن کا چلہ نہیں لگایا تھا، اس آدمی نے 4 مہینے کی جماعت میں شرکت نہیں کی تھی، اس آدمی نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، اس آدمی کی لمبی داڑھی نہیں تھی، اس آدمی کے سر پہ ٹوپی نہیں تھی، لیکن تھا تو وہی ایمان تھا اس کے اندر جو ایک اسلام نے ہمیں سکھلایا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ایک غیر مسلم کے اس واقعے سے اندازہ لگائیے، بنگال کے اندر بھی ٹیکسی ڈرائیور ہے، ہم ہی لوگوں میں سے بہت ہیں چلا رہے ہیں۔ کیا یہ ایمانداری آج ہمارے اندر ہے؟ کلمہ پڑھنے کے بعد، اسلام لانے کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد، جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد، رمضان کے روزے رکھنے کے بعد کیا یہ ایمانداری ہمارے اندر ہے؟ کیا ہم اتنا لمبا چوڑا گھمانے کے بعد کیا ہم بل نہیں لیتے ہیں؟ اگر اسلام لانے کے بعد اور مسلمان ہونے کے بعد یہ ایمانداری آپ کے اندر نہیں ہے تو افسوس ہے آپ کی ایمانداری پر، افسوس ہے آپ کی ایمان پر، اور افسوس ہے آپ کے اسلام پر۔ ہم کہاں ہیں؟ تقوی ہمارے اندر نہیں۔ اس لیے برنارڈ شاہ نے کہا تھا، برنارڈ شاہ نے، عیسائی ہے، برنارڈ شاہ نے کہا تھا میں پورے یورپ گھوما اور میں عرب بھی گھوما۔ عرب صرف سعودی عرب ہی نہیں ہے، عراق، ایران، شام، فلسطین یہ سب عرب میں کہلاتا تھا۔ میں یورپ بھی گھوما، میں عرب بھی گھوما، میں نے یورپ کے اندر ڈھونڈا، مجھے مسلمان نہیں ملا لیکن اسلام ملا۔ برنارڈ شاہ نے کیا کہا تھا؟ پورے یورپ کے اندر میں گھوما لیکن مجھے مسلمان نہیں ملا، اسلام ملا۔ یعنی اسلام نے ایمانداری کی جو تعلیم دی ہے وہ مجھے ملا اسلام۔ میں نے یورپ میں گھوما، ایک بھی مسلمان نہیں ملا لیکن اسلام یہاں ملا، اور میں عرب گھوما تو عرب کے اندر مجھے اسلام تو، ہمیں عرب کے اندر ہمیں مسلمان تو ملا لیکن اسلام نہیں۔ عرب کے اندر مجھے مسلمان تو ملا لیکن اسلام نہیں ملا، یورپ کے اندر مجھے اسلام ملا لیکن مسلمان نہیں ملا۔ میرے بھائیوں، ہم اسلام کو تو مانتے ہیں لیکن مسلمان نہیں، اور بہت سے لوگ مسلمان نہیں ہیں لیکن اسلام کی تعلیم پہ وہ عمل کر رہے ہیں۔ ہمیں ٹوتھ برش چاہیے اور اسٹیشنوں پہ چلے جاؤ تو ہندو بھائیوں کو مسواک کرتے ہوئے دیکھو۔ بابا رام دیو نے آج تک ٹوتھ پیسٹ نہیں کیا، پتنجلی دنت منجن بنا رہا ہے لیکن خود نیم کی داتون کرتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں بابا رام دیو کی زندگی میں اسلام سکھا، یہ الگ بات ہے کہ بابا رام دیو مسلمان نہیں۔ ہماری زندگی میں اسلام بھی دکھے اور ایمان بھی دکھے تو ہماری زندگی کامیاب ہے، ہماری زندگی کامیاب ہے۔ امانت داری ہمارے اندر، تصور کریں آپ، ڈاکٹر شیو شکتی سروپ بھوپال کے اندر MBBS MS ڈاکٹر سرجن، ان کی بیٹی بھی MBBS MS، اور جب اسلام لائے اللہ نے توفیق دی تو MBBS MS ہونے کے بعد ان کی بیٹی، تصور کرو آپ،
ایسا حجاب اور ایسا برقع پہنتی ہے، ایسا نقاب اوڑھتی ہے کہ MBBS ہونے کے بعد بھی اس کے ہاتھوں کی ہتھیلیاں کوئی نہیں دیکھ سکتا ہے۔ یہ غیر مسلم ہے، اسلام لاتی ہے تو اسلام ان کے اندر ایسا پیوست ہو گیا کہ آج ان کی لڑکی اسلام لانے کے بعد MS کرنے کے بعد بھی اس کے ہاتھ کی انگلیاں ہتھیلیاں نہیں دکھتی ہیں۔ یہاں پیدائشی مسلمان ہیں، اسلام سے لیس ہیں، مسلمان ہیں، لیکن ہماری ماں بہنوں کے چہروں کو، ان کے ہاتھ کی آستین اور باہوں کو، ان کے گھٹنوں سے اوپر کملے اور اسکرٹ کو، ان کی جینز کو، ان کی لیگی کو آج اسلامی جلسوں میں اور دینی جلسوں میں بازاروں میں بھی دیکھا جا سکتا ہے، ابھی دیکھا جا سکتا ہے۔ رات کے 11:30 بجے سڑک کے باہر، اس جلسے کے باہر نکلو تو یہاں پر بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ ہمارا اسلام ہے، یہ ہمارے گھر کی ماں بہن بیٹیوں کا حال ہے۔ شرم مگر مجھے نہیں آتی ہے اور ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ عبرت ہمیں لینا پڑے گی، یہ احساس ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا پڑے گا، اور یہ تمہیں سننا پڑے گا، تمہیں نہیں تمہارے باپ کو بھی سننا پڑے گا۔ جب تک اس کرسی پر ہم بیٹھے ہیں، یہ اتھارٹی، یہ پاور مجھے ہے، اور یہ جناب محمد رسول اللہ نے پاور دیا ہے مجھے، یہ تمہیں سننا پڑے گا۔ گالی دینا ہو تو کل چائے کی ہوٹل پہ چائے پیتے وقت دے لینا مجھے گالی، تمہارے لیے راستے کھلے ہوئے ہیں گالی دینے کے، لیکن یہ پاور مجھے ہے جو میں تمہیں نہیں دے سکتا، یہ سننا پڑے گا۔ ایک غیر مسلم لڑکی جب اسلام لاتی ہے تو ڈاکٹر کے باوجود لوگوں کے لیے آئیڈیل بن جاتی ہے، نمونہ بن جاتی ہے، اور ہماری مسلمان ماں بہنیں، بیٹیاں، تصور کرو، کون سا دستور ہے؟ سب جلسے میں کون آ رہا ہے؟ بہنوئی سالی کو لا رہا ہے، تیرے باپ کا راج چل رہا ہے۔